السلام علیکم فرینڈز، تو آج کا ولاگ سٹارٹ کر رہے ہیں صبح ناشتے سے۔ تو ابھی ہم لوگ جو ہے وہ ناشتہ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے تیاری کرنی ہے اور باہر جانا ہے۔ بچوں کے کپڑے شپڑے پریس کر لیے تھے، ساتھ میں اپنے بھی کر لیے تھے، ہسبینڈ کے بھی کر لیے تھے، اور انہوں نے بولا تھا آپ لوگ یہ کپڑے چینج کرو، ساتھ جو اتارے تھے کپڑے ان کو سمیٹا تھا اپنے ہسبینڈ کے کپڑے کہ روم کو سمیٹ کے پھر یہاں سے جائیں تاکہ یہاں پہ گند شند نہ پڑا ہو۔ پھر اس کے بعد ایسا کہ بال کھلے تھے تو یہاں پہ سارا بھی کہتی ہیں کہ میں اس کا ہیئر سٹائل بنا دیتی ہوں۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، تو وہ اس کا ہیئر سٹائل بنانے لگ گئی تھی اور میں اسے تنگ کرنے لگی، نہیں اچھا بنا، وہ کہتی چلے کوئی بات نہیں۔ تو اس کا بھی ہیئر سٹائل پھر انہوں نے بنایا، پھر رائمہ کا بھی ہیئر سٹائل بنایا۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ اب آ گئے ہیں گاڑی میں، تو گاڑی میں اب یہ سارے ہم بیٹھ گئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ رضوان بھائی بھی جا رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے گاڑی میں آتے ساتھ پہلے میک اپ نکالا، پہلے میں نے کہا میک اپ کر لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ اور کریں گے۔ ہمیں میک اپ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، تو اس لیے جو ہے میں گاڑی میں کر لیتی ہوں۔ گھر میں یہ ہوتا ہے کپڑے پریس کرو، کپڑے پہنو، کھاؤ پیو، بچوں کا دیکھو، اور اس طرح کے کہیں چھوٹے موٹے کام نکل آتے ہیں۔ پھر میں یہی کہتی ہوں کہ گاڑی میں جا کے جو ہے وہ میک اپ کریں گے۔ تو آج ہمارا ٹرپ تھا پٹریاٹا کا، بچوں کو پٹریاٹا لے کے جانا تھا۔ پہلے ہم لوگوں نے سوچا تھا مری جائیں گے، لیکن مری میں ہم لوگوں نے سوچا کہ یار اتنا رش ہوگا اور مال رو رہی ہے، تو اس لیے بچے تھک نہ جائیں، تو ہم لوگ جو ہے پٹریاٹا چلتے ہیں۔ تو ہمیں تھا کہ وہاں پہ بہت زیادہ برف باری ہو رہی ہوگی اور ہم لوگ جو ہے برف میں انجوائے کریں، کیونکہ میں نے ایک دو لوگ کا ولاگ دیکھا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ جی بہت برف باری ہو رہی ہے، ہم پھنس گئے، ہم یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ان ولاگ نے بہت زیادہ جھوٹ بولا تھا۔ اس کی بیس پہ جو ہے میرے ہسبینڈ نے یہ پلان بنایا کہ یار اس کو برف باری دیکھنے کا شوق ہے تو چلتے ہیں۔ لیکن جب ہم لوگ یہاں پہنچے، یہاں پہ اتنی دھوپ اور اتنی گرمی تھی، اللہ معاف کرے، اور برف جو ہم دیکھنے آئے تھے وہ بھی بہت تھوڑی تھی۔ مطلب اس ولاگر نے ہمارے ساتھ اتنا جھوٹ بولا، میرا تو دل ٹوٹ گیا۔ میرا دل کیا کہ میں اس کے ولاگ کے نیچے لکھوں کہ یار تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، ہر ولاگ پہ لکھو۔ پھر میں نے سوچا کہ یار رہنے دیتی ہوں، اب لگا ہوا بیچارہ تو لگا رہے۔ تو خیر جیسے جیسے ہم لوگ آگے جا رہے تھے پٹریاٹا والی سائڈ میں، وہاں پہ تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ برف پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے کہا چلو شکر ہے تھوڑی سی تو نظر آئی ہے۔ یہ سفر ہمارا تقریباً تھا 1 گھنٹہ 40 منٹ 45 منٹ کا۔ تو اس کے بعد ہم لوگ پہنچ گئے پٹریاٹا۔ تو یہ پٹریاٹا کی گلیاں ہیں، تو اب یہاں سے ہم لوگوں نے جانا تھا تھوڑا آگے۔ اچھا یہاں پہ جیسا ہمارے گاؤں سائڈ پہ گلیاں تھیں بالکل ویسی ہی گلیاں اور چھوٹی چھوٹی شاپس بنی ہوئی تھی۔ اور پھر ہم اس ایریے میں پہنچے جہاں پہ ہم لوگوں نے چیئر لفٹ پہ بیٹھنا تھا۔ تو اب یہ ہم سارے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ ہم لوگ آئے تھے تقریباً 6 لوگ، آج تو ہم لوگ ویسے آئے تھے، اور چھٹے ہم لوگوں نے رضوان بھائی بھی لے لیا تاکہ تھوڑی اور کمپنی ہو جائے گی۔ تو یہ اب سارے جو ہے جا رہے ہیں اوپر۔ تو یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ کیبن کار جو ہے وہ خراب ہے، وہ بند ہے، اور ساتھ میں انہوں نے ٹکٹ کا بھی دکھایا ہوا تھا کہ اتنے پیسے جو ہے اس کے ہیں اور اتنے پیسے جو ہیں وہ اس کے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے جو ہے پہلے یہاں سے دیکھا، پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ اوپر گئے، کیونکہ ہم لوگوں نے چیئر لفٹ لینی تھی اور چیئر لفٹ کا جو ٹکٹ تھا وہ ہمیں مل رہا تھا اوپر سے۔ تو پھر ہم لوگ اوپر گئے۔ اچھا یہاں پہ انہوں نے ایک یہ اونٹ رکھا ہوا تھا جس کی جو ہے یہ سواری کروا رہے تھے، اور تقریباً اس کے میں ہمیں 500 تھا۔ ہم لوگوں نے لیا نہیں تھا اور نہ ہی ہم لوگوں نے جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ لیا۔ پھر اس کے بعد ہمارا انٹرسٹ تھا چیئر لفٹ کا۔ تو اب ہم چڑھ رہے ہیں اوپر۔ اچھا یہ سیڑھیاں بہت گندی تھی، مطلب اس کے بڑے عجیب عجیب گندے گندے سٹیپ تھے، سانس چڑھ جاتا تھا، اور یہ ہم لوگوں نے کافی چڑھ کے جو ہے وہ اوپر جانا تھا، اور پھر اس کے بعد ہمیں ملنی تھی چیئر لفٹ۔ تو یہ سارے جو ہے بڑی سپیڈ سے چڑھ رہے تھے، مطلب میرے ہسبینڈ بھی، رائمہ بھی، اور اس کے بعد عبداللہ اور رضوان بھائی، میں اور عائشہ جو تھی وہ بڑی سلو چل رہی تھی۔ ہم نے کہا نہیں ہم آہستہ چلیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم لوگ بڑے سلو چل رہے تھے، میں اور عائشہ ساتھ ساتھ باتیں کر رہے تھے، ساتھ ساتھ جو ہے ان کی یہ چیزیں انجوائے کر رہے تھے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اوپر جا رہے تھے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اوپر۔ ابھی ان کی مزید سیڑھیاں رہتی تھیں جس سے ہم لوگوں نے چڑھ کے اوپر جانا تھا۔ بچے تو پہنچ گئے تھے، میں اور عائشہ بس رہ گئے تھے۔ اچھا پھر اس کے بعد ہسبینڈ نے جو ہے وہ ٹکٹس وغیرہ لیے چیئر لفٹ کے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ یہ لائنز میں کھڑے ہو گئے، یہ ان کو ٹکٹ دیے۔ تو ہم لوگ وہاں پہنچ گئے جہاں پہ ہم لوگوں نے چیئر لفٹ پہ بیٹھنا تھا، ان کو ٹکٹ وغیرہ دکھائے اور آگے آ گئے۔ تو یہاں پہ چیئر لفٹ رکتی تھی، جس نے بیٹھنا ہوتا تھا وہ اس پہ بیٹھ جاتے تھے، اور ساتھ میں وہ سٹینڈ نیچے کر دیتے تھے، اور چیئر لفٹ جو تھی پھر چلتی رہتی تھی۔ تو اس طرح کوئی 2 بیٹھ رہے تھے، کوئی ایک بیٹھ رہے تھے۔ تو ہم لوگوں نے 2 بیٹھنا تھا، کیونکہ میرے ہسبینڈ نے اور عائشہ نے بیٹھنا تھا، میں نے، رائمہ نے، اور عبداللہ نے اور رضوان بھائی نے بیٹھنا تھا۔ تو ہم لوگ ابھی اپنی باری کا ویٹ کر رہے تھے، تو میں نے کہا چلو ہیلو ہائی کر لیتے ہیں اپنے ہسبینڈ سے۔ پھر اس کے بعد ان کی باری آئی، تو یہ چلے گیا میرے ہسبینڈ اور وہ عائشہ۔ اس کے بعد اب یہ ان کی باری آئی ہے، عبداللہ اور رضوان بھائی کی۔ اس کے بعد ہماری باری آئی۔ تو پھر ہم لوگ چیئر لفٹ پہ بیٹھ کے، اور میں اور رائمہ تھے، اور ساتھ میں ہم لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے، اور ساتھ میں جو ہے وہ ہم لوگ انجوائے کر رہے تھے۔ تو ہم لوگوں نے سوچا کچھ پاؤں کے شارٹس بنائے جائیں،
تو یہ جی اب ہم لوگ جو ہے نا پاؤں کے شارٹ بنانے لگے. میں رائمہ کو بول رہی تھی پاؤں پر کرو، وہ گئی تھی. اچھا ساتھ ساتھ وہ انجوائے کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور ویڈیو بنا رہی تھی. یہاں پہ بالکل بھی برف نہیں تھی اور میں جب یہ ایریا دیکھتی تھی نا مجھے اس ولاگر پہ بڑا غصہ آتا تھا کہ یار تم نے ہمیں بولا برف اتنی زیادہ اور یہاں پہ بالکل بھی برف نہیں ہے. پر جیسے جیسے ہم لوگ تھوڑا اوپر گئے تب نا جھاڑیوں میں تھوڑی تھوڑی یہ نا برف نظر آئی تو پھر دل کو تسلی ہو گئی کہ یار نہیں برف نا تھوڑی سی ہے، کیونکہ دھوپ اتنی زیادہ تھی. برف جو تھی نا وہ بہت زیادہ پگھل رہی تھی جس کی وجہ سے نا بہت زیادہ گند مچا ہوا تھا. تو ابھی جو ہے نا یہاں پہ برف نظر آ رہی ہے دور دور تک. یہاں پہ نا بہت زیادہ کھائیاں تھی. اس کے بعد جی ہم لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ اترنا تھا، اس کے بعد اوپر جانا تھا. تو اب جی ہماری باری آ گئی تھی، ہم لوگ اتر گئے تھے، باقی سب بھی اتر گئے تھے. پھر اس کے بعد جی ہم لوگ آگے گئے جہاں پہ برف تھی. تب یہاں پہ جو ہے نا آہستہ آہستہ رش ہو رہا تھا. پہلے تھوڑا کم تھا لیکن آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ رش ہو رہا تھا. زیادہ تر یہاں پہ کپلز آئے ہوئے تھے، کچھ ہنی مون والے آئے ہوئے تھے، کچھ ویسے آئے تھے. فیملیز بہت کم تھی، کپل زیادہ تھے. پھر اس کے بعد یہ ہم لوگ نیچے آئے. تھوڑا نیچے ایک جگہ پہ نا یہاں پہ بہت ہی خوبصورت کی چین تھے، گلاسز وغیرہ پڑے ہوئے تھے، کیپس پڑی ہوئی تھی، مگر ہم لوگوں نے یہاں سے کچھ بھی نہیں لینا تھا. پھر اس سے تھوڑا آگے گئے تو میں نے یہ سوچا کہ میں یہ رنگ والا کھیلوں گی. پھر اس کے بعد میں نے کہا یار لگنا تو ایک بھی نہیں ہے تو ہمیں پیسے ضائع کرنے. تو یہ جو برف پگھلی ہوئی تھی اس کا پانی کی وجہ سے نا بہت زیادہ گند مچا ہوا تھا. اور یہاں پہ یہ دیسی مرغا جو ہے نا وہ دے رہے تھے. یہ ایک مرغا جو تھا نا یہ مل رہا تھا 1600 کا یا 1800 کا، اور یہ تقریباً 1 کلو تھا مرغا. ہم نے کہا نہیں رہنے دیتے ہیں. پھر جب تھوڑا آگے گئے تو وہاں پہ اور زیادہ پانی اور اس طرح گند شند پڑا ہوا تھا. مطلب بہت زیادہ یہاں پہ پھسلن ہوئی ہوئی تھی اور میں جو ہوں 3-4 دفعہ یہاں پہ گری. میرے کپڑے گندے بھی ہو گئے تھے اور گیلے بھی ہو رہے تھے. اور پھر اس کے بعد جی ہم لوگ سلو جو ہے نا وہ چلنا شروع کر دیا ہسبینڈ نے، تاکہ جو ہے نا وہ راستہ بناتے جائیں، ہم لوگ چلتے جائیں. کیونکہ انہیں جب پتہ چلا کہ ہم لوگ گر رہے ہیں تو پھر انہوں نے ایک سائڈ سے مجھے پکڑ لیا، ایک سائڈ سے ایزا کو پکڑ لیا، اور پھر سارا راستہ جو ہے وہ اس طرح ہمیں نا پکڑ کے لے کے جاتے رہے. اچھا مجھے لگ رہا تھا میرے شوز جو ہے نا وہ اچھے ہیں، وہ سلپ نہیں ہوں گے، جبکہ میرے شوز اتنے گندے تھے. وہ سنیکر جو تھے نا وہ سلپ ہو رہے تھے. مجھے آئیڈیا نہیں تھا یہ مجھے اتنا زیادہ وہاں پہ ذلیل کریں گے. خیر ہم دونوں گھومتی گھماتی ایک جگہ پہ پہنچ ہی گئیں اور پھر ہم نے کہا کہ ہمیں یہیں پہ چھوڑو، آپ لوگ انجوائے کرو. تو یہ ماشاءاللہ سارے انجوائے کر رہے ہیں. میں تھوڑا دور کھڑی ہوئی ہوں اس ڈر میں کہ میں ایک قدم رکھا تو میں گر جاؤں گی. تو اس وجہ سے میں جہاں پہ کھڑی ہوں نا مجھے وہ کھڑا کر کے گئے، میں وہیں پہ ہی اچھی ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے جی مزید یہ اس طرح بچوں نے بہت زیادہ کھیلا برف میں. میں ان کو بولتی رہی کہ یار نہ کھیلو، تم لوگوں کے کپڑے گیلے ہو جائیں گے، مگر انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں سدھرنا. عائزہ تو بیچاری میری طرح بہت زیادہ گری، اس کے بھی کپڑوں میں مٹی تھی اور میرے بھی. پھر اس کے بعد میں نے ہسبینڈ کو بولا اسے برف پہ لٹائیں. وہ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا خیر ہے. تو وہ انہوں نے اس کو برف پہ لٹا دیا. تھوڑی دیر وہی اس پہ لیٹی رہی، مزے کرتی رہی. پھر اس کے بعد جی ہمارا واپسی کا ٹائم ہو گیا. تو آگے عائزہ تھی، پیچھے میں تھی اور سینٹر میں بیچارے میرے ہسبینڈ تھے. وہ ایک دفعہ اس کو پکڑ لیتے، دوسری دفعہ مجھے پکڑ لیتے. اس طرح کرتے کرتے انہوں نے ہمیں جو ہے نا یہ نیچے سے اوپر لے کے آئے. پھر ہمیں گھومتے اور گرتے بھوک لگی. تو ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ اب جاتے ہیں یہاں سے اور باہر جا کے نا کچھ کھاتے ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ سلپری تھا جس کی وجہ سے نا بہت ہی مسئلہ ہو رہا تھا ہم لوگوں کو. پھر اس کے بعد جی ہم لوگ آئے یہاں پہ اپنی چیئر لفٹ کا ویٹ کرنے لگے. ہسبینڈ وہیں پہ رک گئے تھے کیونکہ وہاں پہ پکچرز بنوائی تھی ہم لوگوں نے چیئر لفٹ پہ. وہ نا یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں لوگ کہ چیئر لفٹ پہ بیٹھ کے پکچرز بنائیں. تو ہم لوگوں نے وہ بنوائی تھی تو وہ اب اس کا ویٹ کر رہے تھے. اور ہم لوگ جو ہے وہ آگے تھے، عبداللہ لوگ بھی بیٹھ کے ہوئے تھے اور ہم لوگ بھی بیٹھ کے تھے. وہ تھوڑا لیٹ آئیں گے. تو ابھی ہم لوگ جو ہے نا واپسی پہ یہ انجوائے کرتے ہوئے جا رہے تھے. ساتھ میں یہ جو 1-2 چیئر لفٹ والے لوگ ہیں نا ساتھ میں باتیں بھی کر رہے تھے ہمارے ساتھ کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں. تو پھر فائنلی ہم لوگ اتر گئے تھے. اس کے تھوڑی دیر بعد جو ہے ہسبینڈ لوگ بھی آگے تھے، انہوں نے پکچرز وغیرہ لے لی تھی تو وہ آگے تھے. پھر ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب باہر چلتے ہیں، جا کے نا کچھ کھاتے ہیں. تو سیڑھیاں اتر کے جو ہے ہم لوگ باہر آ رہے ہیں. سیڑھیاں وہی منوس ماری جن سے ہم چڑھ کے گئے تھے. پھر دوبارہ تھک گئے. ان کے نا سٹیپ بہت ہی عجیب اور چھوٹے تھے. جیسے یہاں سے ہم لوگ باہر نکلے ہمیں یہ الصبر ریسٹورنٹ ملا. ہم لوگوں نے سوچا کہ نا اس کو ٹرائی کرتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ نا اوپر چلے جائیں. تو ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نا چھت پہ بھی انہوں نے بنایا ہوا تھا اور ویسے بھی تھا. تو ہم لوگ یہاں پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس سے اوپر جانا چاہتے ہیں تو اس سے اوپر بھی جا سکتے ہیں. وہاں پہ بھی انہوں نے ٹیبل لگائے تھے. تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم اس سے اوپر جا کے انجوائے کرتے ہیں. پھر انہوں نے ہمیں مینیو کارڈ دیا. اس میں سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ دال آرڈر کی تھی اور کڑھائی آرڈر کی تھی. تو وہ ہمیں تقریباً 30 سے 40 منٹ بعد جو ہے نا وہ مل گئی تھی. اور یہاں پہ ہم لوگ جو ہے نا یہ دیکھ رہے تھے. بہت ہی اچھا لگ رہا تھا. ہوا بھی بہت اچھی چل رہی تھی اور مزہ آ رہا تھا یہاں پہ باہر کھانے میں.
پھر اس کے بعد جی ہمارا آرڈر آ گیا، تو یہ سلاد آئی، دال آئی، کڑھائی آئی اور ساتھ میں وہ رائتے آئے۔ تو اب ہم لوگوں نے کہا کہ سارے اس پہ کرو اٹیک، تو پھر سب نے جی اٹیک شروع کر دیا اور سب نے اپنی اپنی پلیٹس میں ڈالی اور سب نے پھر بہت زیادہ انجوائے کیا۔ یہ کھانے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ باہر کا چکر لگایا جائے، اور مجھے یہ آئس کریم ملی تو میں نے یہ آئس کریم کھائی، یہ بہت ہی گندی تھی، پھر میں نے اس کو نا وہیں پہ رکھ دیا، پھینک دی، مجھ سے کھائی نہیں گئی۔ اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ عجیب تھا، مطلب بالکل بھی مزے کا نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد جی یہ کاٹن کینڈی لی رائمہ نے، کل وہ ضد کر رہی تھی، کل نہیں لے کے دی، پھر اس نے آج جو ہے نا وہ لے لی، میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد جی ہم لوگ اب جانے لگے ہیں واپس اسلام آباد، کیونکہ ہم لوگوں نے یہاں پہ آؤٹنگ کر لی۔ پہلے ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ واپسی پہ مری جائیں گے، لیکن پھر ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا نہیں، مری رہنے دیتے، اس سے پٹیاٹا ہی ٹھیک ہے۔ مری میں بہت زیادہ رش ہوگا تو بچے تھک جائیں گے، اور ہم لوگ بھی بہت زیادہ تھک گئے تھے گر گر کے اور گھوم گھوم کے، تو یہی سوچا کہ اب نا گھر چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ موسم جو ہے نا وہ بڑا اچھا تھا، مطلب دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی اور ہوا بھی چل رہی تھی، اور چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ برف بھی تھی، تو مزہ آیا ہمیں ویسے۔ اسی پہ آتے وقت رائمہ بھی سو گئی تھی اور آئزہ بھی سو گئی۔ آئزہ بیچاری اتنی تھکی ہوئی تھی کہ یہاں پہ تھوڑا جمپ لگا اور آئزہ نیچے بیٹھ گئی، اور وہاں پہ نہ سوئی رہی کافی دیر، اور ہم لوگ اس کو دیکھ کے ہنستے رہے، بیچاری بہت زیادہ تھک گئی تھی گر گر کے۔ تو پھر اس کے بعد جی ہم لوگ گھر پہنچے۔ گھر جانے کے بعد جو ہے ہم نے ماہد کے ساتھ کھیلا تھوڑی دیر، اور پھر اس کی جو ہے مزے مزے کی ہم لوگ باتیں سننے لگے، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری باتیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جی میرے ہسبینڈ نے وہاں پہ میرے لیے لیا تھا یہ بیگ، اور یہ انہوں نے مجھے بتایا نہیں تھا، میرے لیے سرپرائز گفٹ تھا، اور مجھے یہ بڑا اچھا لگا، یہ بہت ہی پیارا بیگ تھا۔ تو اس کی 2 زپ تھی، ایک یہ ہے اور ایک اندر ہے، اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو آج کا ولاگ جو ہے وہ یہیں تک تھا۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔